خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله كان لطيفا خبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور باپردہ ماؤں بہنوں، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے جس کی خاص رحمت سے اس کے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت ہوئی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ آج مسلمان چونکہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی ہوس اور دنیا کا شوق اور اس کی خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں، میلے، سستے بازاروں، ایسی جگہوں پر بغیر بلائے وہاں پہ رش لگ جاتا ہے، لیکن جہاں دین کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات ہو، تو وہ بات سنانے کے لیے، وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، اعلانات کرنے پڑتے ہیں، دعوتیں دینی پڑتی ہیں، گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ بن بلائے ایسے پروگراموں پہ جانے کا دل کرتا ہے جہاں حیا اور غیرت نام کی چیز نہ ہو، جہاں ہلہ گلا ہو، میوزک چل رہا ہو، جہاں پر دنیاوی معاملات اور دنیاوی سہولیات میسر ہوں، جن سے خواہشات پوری ہوتی ہوں، لیکن جہاں روح کی غذا
بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی چرچے کے، روح کی تازگی اور روح کی غذا میسر ہو، جس سے ایمان بڑھتا ہو، جس سے اخلاص بڑھتا ہو، جس محفل میں بیٹھنے سے اللہ تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہو، جس محفل میں بیٹھنے سے بخشش کے اعلانات ہوتے ہوں، وہ لعین مردود شیطان اس نے ایسا دل مردہ کر دیا ہے کہ وہاں جانے کو دل نہیں کرتا۔ ہماری خواتین ویسے تو صوم و صلات کی پابند بھی نظر آئیں گی، اس کے باوجود ایک دو دن گھر رہنا پڑ جائے 24 گھنٹے تو وہ قیامت نظر آتی ہے، وہ ہمیں قید نظر آتی ہے۔ جتنی دیر تک ایک آدھ چکر بازار کا نہ لگے، جتنی دیر تک ایک آدھ چکر گلی محلے کا نہ لگے، تو ہماری عورتوں کے اندر بھی ہلچل سی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے جتنی عزت اور تکریم عورت کو دی ہے، اس سے پہلے اور اس سے ہٹ کر عورت کو کسی معاشرے نے اتنی عزت نہیں دی۔ آج بھی آپ یورپ کی پچھلی تاریخ اور موجودہ حالات اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ تذلیل اگر آپ کو نظر آئے گی تو عورت کی نظر آئے گی۔ 18 سے لے کر 40-30 سال تک اس کا عروج، 30 سے لے کر 40 سال تک، 45 سال تک اس کے زوال کی ابتدا، اور 45 سے پھر آگے زوال ہی زوال۔ 50 سال سے اوپر کی عورتیں وومن ہاؤسز میں رہتی ہیں، فارم بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ رہتی ہیں، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ خاوند۔ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ڈرگز لیتی ہیں وہاں پہ، خودکشیاں کرتی ہیں وہاں پہ۔ جس طرح کتے بازاروں میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، وہاں عورتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، وہ عزت کیوں دی ہے؟ کس چیز کی بدولت وہ عزت دی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیک صالح عورت 40 صالحین مردوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جو خاص حکم دیا وہ کیا دیا؟ پیغمبر کی بیویوں سے، نبی کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے عام مسلمان عورتوں کو سبق دے دیا۔ کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او نبی کی بیویوں، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا مفہوم عام مسلمانوں کی بات کریں، او ایمان والی عورتوں، تم عام غیر مسلم عورتوں کی طرح نہیں۔ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں رحمت بنایا، اللہ نے تمہیں
عزت بنایا، تمہیں غیرت بنایا۔ پھر ایک وقت آیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او نوجوانوں، تمہاری ماں، تمہارا بوڑھا باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اور لوگوں، بوڑھی ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ کیا مطلب؟ خبردار، بوڑھی ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، بوڑھے باپ کا دل دکھنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ کچھ کہہ دے اف لکما، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے تمہارے لیے، اگر تم نے انہیں راضی کر لیا تو میں اللہ راضی ہو گیا، اگر یہ ناراض ہیں تو میں اللہ سے رضا کی توقع مت رکھنا۔ کتنی عزت دی! جہاں بڑھاپے میں عورتیں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہیں، جہاں بڑھاپے میں مرد ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اسلام عزتوں سے نواز رہا۔ ان کی پچھلی عمر کا اور ان کی صحت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا بندوبست کر رہا۔ اور اسلام والی عورتوں اور کلمہ گو عورتوں اور میرے پیغمبر کی بیویوں اور مسلمان عورتوں، اللہ کی طرف سے حکم تمہیں کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کرنا فی بیوتکن، کرنا کا معنی پنجابی جے کراں ٹیک کے بو، فی بیوتکن اپنے گھراں وچ، باہر مت نکلا کرو۔ با امر مجبوری اور بات ہے، اور جب امر مجبوری نکلو تو اپنی شکلیں ڈھانپ لیا کرو، اپنے وجود ڈھانپ لیا کرو۔ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اس حکم پر بڑی چادر لے کر اپنے آپ کو ڈھانپ کے دکھایا کہ یہ مطلب ہے قرآن کا، خدا کی قسم ایک آنکھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، ایک آنکھ، وہ بھی چھپی ہوئی۔ ہمارے پردے بھی عجیب ہیں، ہم برقع بھی پہنتے ہیں تو آنکھوں میں کجل لگا کے، ہم برقع بھی پہنے تو آنکھوں میں سرما لگا کے، کاجل لگا کے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، خبردار، یہ بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا، یہ زمانہ جاہلیت، یعنی جب اسلام کی دولت نہیں تھی، جب ایمان کی حیا اور غیرت والی چادر نہیں تھی تمہارے پاس، یہ تب کے طریقے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، لَا تَبَرَّجْنَا، خبردار، خبردار،
تمہارے بال پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، خبردار تمہارا بال بھی کسی کو دکھائی نہ دے، خبردار اپنے آپ کو مت دکھاتی پھرنا، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، خبردار ایسا نہ ہو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عورتیں بازاروں میں اور اسلام اور حیا کی، اسلام ایمان کی، غیرت کی چادر اوڑھ کر بھی بازاروں میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ذرا ہم اپنے گھروں میں عورتیں اپنے آپ کو، کیا واقعی ہم نے قرآن کے اس حکم کی پابندی کی؟ ہم نے کی ہے پابندی قرآن کے اس حکم کی؟ ہم قرآن کے اس حکم کے پابند ہیں؟ ہم نے اپنے گھروں میں بات کی ہے، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں کو اس بات کا درس دیا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ كَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھی رہو، خبردار اپنے گھروں میں آرام سے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بشری کو پتہ کر دیا لے گیا۔ اللہ کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھروں میں نماز ادا کرتی رہو اور جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے زکوٰۃ ٹائم پہ دیتی رہو۔ اب نماز پڑھتی تو اکثر عورتیں نماز کی پابند ہوتی ہیں، لیکن جو نماز کی پابند ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس عورت کے پاس ایک انگوٹھی سونے کی ہے، دو بالیاں سونے کی ہیں، نوز پن سونے کی ہے، رنگ سونے کی، جھمکے سونے کے ہیں، ساتھ پیسے بھی ہیں، اور اس انگوٹھی اور اس پیسوں کی قیمت ملا کر یا اضافی چیزیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اضافی چیزیں، مثال کے طور پر اس کے پاس 70,000 کا موبائل ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے، 5,000 والے موبائل سے بھی کام چل سکتا ہے۔ اب وہ موبائل کی قیمت، انگوٹھی کی قیمت اور پیسوں کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت پوری ہو جاتی ہے، یعنی سارا کچھ ملا کے 80,000 سے اوپر ہو جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر قربانی فرض ہے، قربانی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا ہم لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ؟ ہم نے گھروں میں یہ مسئلے بتائے کہ تیرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تیرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ان پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہے، ان پیسوں سے تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، کیا تو نے زکوٰۃ دی ہے؟ اگر نہیں دی تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس کی عبادت اور ریاضت اللہ کے ہاں عبادت اور ریاضت نہیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تو گھروں میں نماز کی پابند بنو
اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ معلوم ہوا عورت پہ زکوٰۃ ہے تو قرآن نے کہا ہے نا، عورت پہ زکوٰۃ ہے تو قرآن نے کہا ہے نا۔ پھر سن لو، پھر سن لو، توجہ سے سنو۔ اگر کسی عورت کے پاس ایک انگوٹھی سونے کی یا 2 بالیاں سونے کی، جھمکے سونے کے یا ہار سونے کا، نوز پن سونے کی، یا اس کے پاس اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، پیسے ہیں جو اس کی ملکیت ہے، یا موبائل ہے جو 50-60 ہزار روپے کی ملکیت ہے، 3000 کے موبائل سے کام چل سکتا ہے، اوپر والے اضافی ہیں، اسی طرح اور اس کی ملکیت میں ساز و سامان ایسا ہے جو اس کی ضرورت کا نہیں ہے، اضافی ہے، اور اس پیسے کی قیمت سب ملا کے، سونا بھی ملا کے انگوٹھی کی قیمت، اسی طرح اس طرح کے موبائل کی قیمت، اس کے پاس نقدی کی قیمت ملا کے اس کی رقم 80,000 سے اوپر ہو جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس عورت پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نہیں دیتی، خاوند بھی نہیں کہتا، یا جان بوجھ کر نہیں کہتا، اور وہ دینا چاہے تو اسے کہتا رہن دے تیری نہیں بندی، وہ خاوند بھی گناہگار ہے، وہ عورت بھی گناہگار ہے، اور ایسی عورتوں کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ احکامات جو تمہیں دیے جا رہے ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی۔ یہ طریقہ رسول اللہ کا، حکم اللہ کا، اس لیے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں تمہیں، کیوں کہہ رہا ہوں میں تمہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہ نبی کی بیویوں سے رائے سمجھا، امت کی عورتوں کو رائے۔ اب دیکھیں ظاہراً نبی کی بیویوں سے اتنے سخت الفاظ میں اللہ بات کر رہا، کرنا فی بیوتکن، کرنا کا عربی میں کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی یقین نے ٹیک کے بو فی بیوتکن، گھروں میں خبردار باہر نہ نکلا کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بناؤ سنگار کر کے، نئے کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے، نئی تیار ہو کے باہر نہ نکلو۔ یہ طریقہ کفر کی حالت کا طریقہ، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جس کو کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں سے، ہماری ماؤں سے سمجھا اللہ کس کو رہا ہے؟ ہماری بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں۔ ایک اور انداز قرآن کا دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیسا؟ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کی محبت دل میں بسانے والی ہو، اللہ کا گھر تمہارے دل میں بسا ہوا ڈیرا ہے، سنو، فلا تخضعن بالقول، دروازے پر کوئی آ جائے، دستک دے، میٹھے لہجے میں بات نہیں کرنی، نرم لہجے میں نہیں بولنا۔ مرد کا اخلاق یہ ہے کہ وہ پیار سے گفتگو کرے، عورت کا اخلاق یہ ہے کہ اگر دروازے پہ دستک دے تو لہجہ نرم نہ ہو، جی کون کر کے نہیں بلانا،
وہاں سے آواز آئے کون ہے، کیا بات ہے، یہ عورت کا اخلاق ہے۔ دروازے پہ دستک ہو، اندر سے آواز کی کرختگی معلوم ہو۔ کیوں؟ اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ تمہیں کیا پتا جو باہر کھڑا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے دل میں بے حیائی کا مرض ہو۔ جو باہر کھڑا ہے تمہیں کیا پتا وہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے زانی ہو سکتا ہے حبسی ہو سکتا ہے بے غیرت ہو، بے حیا ہو۔ تمہارے لہجے کی نرمی اس کے دل میں خواہش نہ پیدا کر دے، تمہاری آواز کی مٹھاس اس کے دل میں لالچ پیدا نہ کر دے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ دروازے کے باہر سے دستک دے، اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں کو کہہ رہا اللہ، اور سمجھا امت کی عورتوں کو رہا، آ نبی کی بیویوں اگر دروازے پہ کوئی دستک دے، کوئی باہر سے پردے کے پیچھے سے کوئی بندہ ہو، تمہارے آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، کرختگی ہونی چاہیے، تاکہ باہر جو کھڑا ہے اس کے دل میں لالچ نہ آئے، بات کرنے کی لالچ نہ آئے، اس کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو، اس کے دل کے اندر آپ کو دیکھنے، ملنے، بولنے کی خواہش پیدا نہ ہو، بلکہ وہ گھبرا جائے، وہاں سے جان چھڑا کے بھاگنے کی کرے۔ ہاں، کرختگی کا لیول یہ نہ ہو کہ گالی گلوچ ہو، یہ لیول نہ ہو۔ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، طریقہ پھر بھی اچھا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر عناصر بدتمیزی کے نہ ہوں، سمجھا رہی؟ عناصر بدتمیزی کے نہ ہوں، لیکن آواز میں کرختگی ہو، آواز میں تکھی پن ہو، آواز سخت ہو۔ اگر اس طرح ہوا، میں اللہ تمہیں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں؟ انما یرید اللہ، ستی کون؟ انما یرید اللہ، دیو انہوں 10 روپیے بول لینے۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، تم عمل کرتی جاؤ، میں نجاست تمہارے قریب ہی نہ آنے دوں، تمہیں پاک کر دوں۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں، اے ایمان والی عورتوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، تمہیں اس طرح پاک کر دوں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ میں تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، میں تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں پاک بنانا چاہتا ہوں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ
واذکرنا یاد رکھو ما یتلا جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں من آیات اللہ والحکمت اللہ کی آیات حکمت بھری آیات جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں یاد رکھ ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے ان اللہ کیا ان اللہ کان لطیفا خبیرا ساتھ یہ بھی کہہ دیا سمجھایا اپنی چاہت بھی بتائی اور کہا جو گھروں میں تم قرآن پڑھتی ہو نا اور یہ حکمت والی باتیں ہیں حکمت والی دنائی والی قرآن تو ود کے کوئی سیانا ہے یہ حکمت والی باتیں یہ باتیں دنائی والی ہیں حکمت والی ہیں ہر بات میں راز ہی راز ہے اور قرآن کہتا ہے یہ باتیں میں نے بتا تو دی ہیں لیکن یہ بھی خیال رکھنا ان اللہ کان لطیفا خبیرا میں اللہ باریک بین ہوں میں اللہ ہر چیز سے باخبر ہوں میری گل تیرے کو لک سکتی ہے پر اللہ کو تیری گل میرے کو لک سکتی ہے پر اللہ کو نہیں لک سکتی خدا سے چھپ نہیں سکتی کوئی بات اگر اس طرح ہو جاتا تم فرما بردار بن جاتے اگر اس طرح ہو جاتا تم نیکوکار بن جاتے اگر اس طرح ہو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہتا ہے پھر تمہارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں رب کی رضائیں ہی رضائیں اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشارے میں سمجھایا بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں اپنی دنیاوی خواہشات کا ذکر کرتی ہیں اور مردوں سے کہتی ہیں جدوں دی میں آئیاں سکھ دا ساہ نہیں لیا وہ سکھ دا ساہ پتہ نہیں کی ہے جدوں دی میں آئیاں سکھ دا ساہ نہیں لیا جد میں زندگی تباہ کر چھڑی تیرے پیچھے انج کر چھڑیا تے تیرے پیچھے انج کر چھڑیا پیچھے گل کی ہوندی ایک جتی دی پیچھے گل ایک جتی دی یا ایک کپڑے دی ہاں لیکن الفاظ ساری زندگی دی تباہی دے اللہ سنیے گا یا ایھا النبی قل لازواجکا اے میرا محمد کریم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے تے سمجھا دے اپنی امت نو کیا کہنا ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی دولت کی طلبگار ہو اگر تم دنیا کی خواہشات کی طلبگار ہو اگر تم دنیا کے محلات کی کوٹھیوں کی دنیا کے نظام دنیا کی چیزوں کی ہوس کی دنیا کی خواہشات کی طلبگار ہو اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو فتعالینا امتعکنا آؤ میں اللہ تمہیں دنیا دیتا ہوں دولت دیتا ہوں دنیا کا مال و متاع دیتا ہوں
یہ جو نعرے لگاتی ہیں عورتیں آزاد ہیں، نعرے کیا لگاتی ہیں عورتیں آزاد؟ جی عورتیں آزاد ہیں، معاشرے میں مرد اور عورت میں فرق کوئی نہیں، مرد اور عورت برابر ہیں معاشرے میں۔ عورتوں کے حقوق، میرا جسم میری مرضی، جی عورتیں بھی ایسے لبرل بنتی ہیں، آج کل بھی سلوگن نکلے ہوئے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ۔ او بدبختو، قرآن نے جو حقوق عورت کو دے دیے ہیں، اللہ نے جو حقوق عورت کو دے دیے ہیں، اسلام نے جو حقوق عورت کو دے دیے ہیں، ایمان نے جو حقوق عورت کو دے دیے ہیں، قرآن نے، محمد ذیشان نے، پیغمبر کی تعلیمات نے جو حقوق عورتوں کو دے دیے ہیں، اس سے بڑھ کر عورت کو حق مل ہی نہیں سکتا، مل سکتا۔ جو پیچھے آپ نے سارا سنا، اپنے گھروں میں رہا کرو، ٹک کے بیٹھا کرو گھروں میں، گھر سے باہر نہ نکلا کرو، تیار ہو کے بازاروں میں نہ جایا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، ناپاکی تمہارے قریب نہ آئے، بے حیائی تمہارے بولو قریب نہ آئے۔ اب دیکھیے میرا پیغمبر کل ازواجے کا، اپنی بیویوں سے کہہ دو، دوسرا مفہوم اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو۔ سمجھایا ہماری عورتوں کو جا رہا ہے، کہا پیغمبر کی بیویوں کو جا رہا ہے۔ اور جس طرح پنجابی اسی کہنے ہیں نا، کہنا تھی نو تے سمجھانا نو، کہہ دو اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا مال دنیا کا چاہتی ہو، اگر تم دنیا کی خواہش رکھتی ہو، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، زینتہا، دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کے عیش و آرام چاہتی ہو، روزانہ کپڑے، روزانہ جوتے، روزانہ کنگن، روزانہ بالیاں، روزانہ جھمکے، روزانہ سامان، روزانہ شاپنگیں چاہتی ہو، آؤ امت کنہ، میں تمہیں رب سے دلاتا ہوں، میں تمہیں دولت بھی دلواتا ہوں، خواہشات بھی پوری ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن میرا پیغمبر ساتھ یہ بھی، واو سرحکن سراحا جمیلا، ایک ایمان والے مرد دے گھر دنیا پوجن والی عورت نہیں رہ سکتی، دولت دے تے نانو نال طلاقاں وی دے۔ سن رہے ہو؟ دولت چاہتی ہیں، خواہشات دنیا کی چاہتی ہیں، اگر خامدوں کو پریشان کرتی ہیں، بازار بازار بازار، خواہشات ہی خواہشات، بناؤ سنگار، اگر یہ سب کچھ چاہیے، ایمان نہیں چاہیے، عزت نہیں چاہیے، رحمت نہیں چاہیے، طہارت نہیں چاہیے، پاکیزگی نہیں چاہیے، رب کی رضا نہیں چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، میرا پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے آؤ میں تمہیں دلا دوں تے نال ہی ہون تساں پیغمبر دے گھر وچ رہن دے حقدار۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، تے جے اگر تساں رب دی رضا وچ راضی ہو،
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طلبگار ہو، دار الآخرت، جنت کی طلبگار ہو، جو محل اللہ نے تیار کر رکھا ہے ہمیشہ کا، اس کی طلبگار، رکھی مل جائے، سکی مل جائے، چٹنی نال مل جائے، ایک ٹائم دی مل جائے، ساری زندگی دو جوڑیاں وچ کڈنا پہ جائے، ایک سلیپر نال زندگی گزارنی پہ جائے، اللہ راضی ہو جائے، جی میرا خاوند راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، اگر اس چیز دی طلبگار ہو تے یاد رکھیو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ انہاں نیک بیویاں تے عورتاں لئی میں رب کو اجر عظیم اجر عظیم، کھانا نہیں کھادا ہوئے گا پر میری طرفوں سکون نازل ہوئے گا، منہ تے لایا کچھ نہیں ہوئے گا پر صلح دا نور ٹپکدا ہوئے گا۔ او میاں کپڑے پرانے ہون گے پر وجود تے روب ہوئے گا۔ قاصد آ گیا، قاصد عیسائی حضرت عمر نو لبدا پھرے، آکے عمر کون نے؟ امیر المومنین۔ لوکاں آکھیا مسیتی ویخ، آکھے مسیتی ایک بندہ اپنے سر تھلے بازو رکھ کے ستا ہویا ہے، او کوئی فقیر ہے جدے ایک مونڈے کو لوں دوجے مونڈے تک 11 ٹکرے کپڑیاں دے لگے ہوئے نے پیوند، او کوئی فقیر ہے۔ او نہ آکھیا او بدبختہ، او فقیر نہیں، امیر المومنین جڑے ویلے جا کے بیٹھا حضرت عمر اٹھے، او کہن لگا پہلی نظر چہرے تے پئی تے میرا دل دھک دھک کرن لگ پے، ایسا روب تاری وہ شکل ویکھیا کیویں جائے۔ اللہ جس چہرے دے اندر زبان، او زبان ہے جنوں میرا نبی آکے عمر انت لسان من اللہ، تو تے خدا دی جیب ہے، اللہ دی زبان ہے۔ لو کانا، اگر کوئی ہوتا میرے بعد نبی، لکان عمر بن الخطاب، لوگو وہ عمر ہوتا۔ نبوت کے اتنے قریب، ایسی دنائی، ایسی دنائی۔ اللہ نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں، اگر ہوتا عمر ہوتا۔ لباس پھٹا ہوا، پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوند سننا سوکھا، سنانا بھی سوکھا، لیکن ہونا اوکھا۔ پیوند سمجھ دے ہو؟ اے نیلے رنگ دا سوٹ ہے تے ایتھوں پاٹا ہے تے میں ایتھے پیلے رنگ دا کو ٹکرا لا کے سیتا ہے، ایتھوں پاٹا ہے تے کالے رنگ دا، ایتھوں پاٹا ہے تے ہرے رنگ دا، ایتھوں پاٹا ہے تے کچھ اور جوڑ لگے، لیکن روب اللہ۔ دریا چلدا نہیں تے خط لکھے ہے، انہوں نے کہا جے رب دے حکماں نال چلنا ہے تے چل، نہیں تے عمر نو تیری لوڑ کوئی نہیں۔ وہ خط سٹ کے آن والے انہوں نے کہا کاغذ دا ٹکڑا مٹی دے پیار رہنا ہے، ادھے نال کی ہونا ہے؟
جدو سویرے لوکاں ویکھیا تے دریا ٹھاٹھاں پیا مارے، ٹھاٹھاں پیا مارے، سبحان اللہ۔ روب اتنا اللہ بنا دیندا ہے کہ رب دی مخلوق بھی او دی حیا کردی ہے۔ جنگل چ گئے تے شیر اگے بیٹھا تے صحابی آکھن لگا لوگ پتہ نہیں کھلو کیوں رہے نے، مسئلہ کی؟ انہاں ویکھیا تے انہاں کہا کی مسئلہ؟ انہاں کہا جی شیر راہ وچ بیٹھا۔ او گئے تے جا کے کان کولوں پھڑ کے آکھیا لوکاں دا راہ تو ایتھے بہ رہے چل نس۔ وہ بھی کان ولیٹ کے تے جنگل والے پاسے نس۔ ایک قافلہ آیا نبی دے صحابہ دا تے جنگل وچ آئے نا تے انہاں نے ایک نے اعلان کیتا نا کہ جنگل دے جتنے جانور ہو اے انہاں کو ایریا چھڈ دئیو، اسی رسول اللہ دے سپاہیاں ایتھے ڈیرا چند دن لانا ہے، ساڈی وجہ تو تانوں کو تکلیف نہ ہوئے۔ صحابی کہندے نے اساں شیرنیاں ویکھیاں اپنے منہاں وچ بچے پا کے تے اوتھوں نکلن پیاں باہر۔ پھر انہاں نوں گلاں رب سمجھا دیندا ہے۔ مخلوق دیاں دلاں وچ بھی انہاں دی عزت کم اوکھا بڑا ہے، سوکھا نہیں، لیکن جے کر لے بندہ تے پھر ایسا چس ہے کہ اس تو بغیر زندگی دا مزہ کوئی نہیں رہتا۔ میں ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ ویکھو سستا بازار $1 شاپ تے سویرے 7 بجے تو پہلا رش شروع ہے۔ ایتھے کی ہے جی؟ ایتھے مرشد دی ملنگنی دا میلہ ہے۔ میلے تے کیا کہ بھنگ فری، بھنگ فری، دال فری، چول فری، نال مرشد دم کر دینے، اجتماعی دم ہوگا۔ بھئی مان نے اپنے کولوں اصطلاحاں کڈیاں، اجتماعی دم ہوگا، سپیکر پہ مرشد دم کریں گے اجتماعی، جہاں جہاں دردیں ہیں وہاں وہاں ہاتھ رکھ لیں۔ اجتماعی دم واسطے ادھا گھنٹہ پہلا اتنے کھلونا تے جتھے روح دی غذا اللہ دا قرآن پیارے پیغمبر دی سنت، اینو ٹائملی سنن واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ نکلن لگیے تے شیطان آندا ہلے پانڈے دھونے نہیں، ہلے مشین لانی ہے، ورے دا ورا اتوار دا دیہاڑا ہے، کی کر دے ہو؟ فری قرآن پڑھان واسطے بچیاں نو تیار کوئی نہیں، بچیاں نو تیار کوئی نہیں۔ ایک ساڈا ایک دوست ہی ہے، میں نام نہیں لیندا، انہوں میں آکھیا اللہ دیا بندیا وہ تیری بیٹی میرے کو پڑھتی رہی ہے، سٹوڈنٹ رہی ہے کالج تے انہوں نال مدرسہ ہے اتنے فری قرآن پہ پڑھے گی، کل چڑھیا کر سو آندا جی وہ محلہ کرم آباد۔ میں کیا آخو دو تھے وہ ایڈی دور، اصل مسئلہ بڑا ہے، بچی ہے او جڑا پراں نالی والے روڈ تے او 5-7 منٹ گلاں ہوئیاں تے وہ بھی کدھرے بھول گیا۔ تو میں کیا چل پڑھ دی اج کل بچی کر کی رہی ہے؟ جی سیال کوٹ یونیورسٹی جا رہی ہے۔ میں کہا سیال کوٹ اے تے ہے جی سیال کوٹ دا کیڑا پنڈا جے؟ آدھا کلومیٹر مدرسہ دور نہیں، اوتھے آواز کی نکلی ہے او جڑا ہے تے 17 کلومیٹر دور یونیورسٹی دے اندر ہے تے ہے گڈی لے جاندی جے تے گڈی لے آندی جے۔ سمیسٹر دی فیس 55,000 وہ بھی دیتی ہے تے اللہ دا شکر جے 55 جے 70 روپے منگدے ساں، اللہ دا شکر ہو گیا 55,000 6 مہینے دی فیس تے اللہ دا شکر پیا کردا ہے تے اسی قرآن بھی اپنے کولوں دینے ہاں پھر بھی تیار کوئی نہیں۔ اسی اور تفسیری قرآن بھی کولوں پہ دینے ہاں، بل بجلی کولوں پہ دینے ہاں، بہن واسطے ٹیلاں بھی لوا دیتیاں نے بچیاں نو کپڑے گندے نہ ہونے نہ دے تے ٹائم پہ کٹنے، اور کئی دیہاڑے کھانا نہیں بندا کہ بچیاں نال ٹائم ہو گیا سبق سونا نے پڑھان نے جو نہیں بنیا چلو باہر لائے خیر ہے کوئی گل نہیں، پھر بھی کوئی تیار نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جے اج نہ پڑھایا، اج ویکھ لو نا ماں پیو دنیا تے ٹر گئے کہ نہیں گئے؟ ہاں کسی دی ماں ٹر گئی، کسی دا پیو ٹر گیا، کسی دے دوویں ٹر گئے،
किन्ना को पढ़िया जाता है कुरान, किन्ना को पढ़ पढ़ के बच्चे पिछू बख्शते ने पे। हाँ जेड़े दीन पढ़े ने ते पढ़ांदे ने पे उन्हां दे मां प्यो नूं सवाब पिया पहुंचदा है। मेरा वालिद दुनिया तो चला गया तो मैं हुण भी जो कुछ पिया करना उन्होंने सवाब पिया पहुंचदा है कि नहीं। ते जे मेरे मां प्यो भी आख्या हुंदा कि चलो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, कोई बिजनेसमैन बन जाए, कोई दुकानदार बन जाए हैं, ते मैं भी चोल ही मिलांदिया होना सी, मिलावट ही करदिया होना सी, फाके च मिर्चां मिलांदिया होना सी, पुठियां सीधियां गरारियां फिट करदिया होना सी, कुछ करते ही होना सी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाई, मेरे बड़े अच्छे भाई, मेरे दोस्त और मेरे दिल के बड़े करीब हैं हाजी सरफराज साहब, ये वाहिद मैकेनिक है गाड़ियों के। इन्होंने अपनी वर्कशॉप पे ये कानून बना दिया है कि जिस बच्चे ने वहां पे शागिर्दी करनी है उसे कलमे 6 आने चाहिए, नमाज आनी चाहिए। और ना बोलियो लालची तो सड़ियल हो ना, 6 कलमे भी आने चाहिए, नमाज भी आनी चाहिए, और जोहर असर मगरिब इशा 4 नमाजें अपने साथ अपने तमाम शागिर्दों को बाजमात पढ़वाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आखो सुभान अल्लाह, अपने साथ। और इससे बड़ी बात, इससे बड़ी बात, एक दिन मुझे कहने लगे शाह जी मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ है कि मैं अपने ये जो मेरे शागिर्द हैं इन्हों तर्जमा भी पढ़ावां। इन्हां दी चुंगी दे उत्ते छोटी जी मस्जिद सी, बेआबाद मस्जिद सी, ओनू बड़ा खूबसूरत बनाया है ना, अल्लाह इन्हां नूं जज़ा दे। उत्थे कारपेट विछाए, सारा दिन नूं उत्थे काम सीखते ने, मजदूरी करते ने, रात नूं उन्हां सारियां बच्चियां दे नाल इशा दी नमाज बाजमात पढ़ते ने ते तर्जमे दी क्लास सारियां नूं शुरू कराई उत्थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह दी रहमत है, कोई शक नहीं है। देखो ना बड़े बड़े उस्ताद क़यामत वाले दिहाड़े रब दे सामने पेश होणगे ते एक दुनियादार बंदा दीन नहीं पढ़िया लेकिन शौक और मोहब्बत और लगन, ये अल्लाह दी खास रहमत ते ओदा फजल है। अल्लाह दी खास रहमत ते ओदा फजल। अल्लाह ताला, मैं एक गल तां सुनाई है कि इस वीडियो दी वसातत नाल पूरी दुनिया च भी गल जाए ते अगले लोगों नूं भी इहदी थोड़ी जी दूजियां नूं भी फिक्र होए कि जे करना चाहिए ते कर सकने आ। गल ते वे अंदर दी, गल अंदर दी है। 4 साल वो बच्चा मकैनिक बनता ते नमाजी बनया कि नहीं? मकैनिक दे विच कोई कमी रह जाए, नमाजी तो बनया कि नहीं? बोलो। 4 सालां विच जे कुरान दा तर्जमा पढ़ जाए वो सारी जिंदगी दुआ अपने उस्ताद वास्ते करेगा कि नहीं? असल गल है, असल गल है अल्लाह दे कुरान वाले पासे तवज्जो करना, लो लाना, असल गल है। अल्लाह ने की फरमाया, इन्नमल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। याद रखियो मुसलमान मर्द ते मुसलमान औरतां, मोमिन अल्लाह ते यकीन करन वाले मर्द ते अल्लाह ते यकीन करन वालियां औरतां, वल कानिता वल कानितीन वल कानिताने, फरमा बरदार मर्द ते फरमा बरदार औरतां, वस्सादिकीन वस्सादिकात, जी जी सच्चे मर्द ते सच्चियां औरतां। ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरत, फरमा बरदार मर्द, फरमा बरदार औरतां, इस्लाम पसंद मर्द, इस्लाम पसंद औरतां ते सच्चे मर्द, सच्चियां औरतां। वस्साबिरीन वस्साबिरात,
مصیبتوں تکلیفوں میں صبر کرنے والے مرد تو تکلیفوں مصیبتوں میں صبر کرنے والی عورتیں، بڑا اوکھا پینڈا، صبر کرنا بڑا اوکھا ہے۔ دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، صبر اس کو نہیں کہتے کہ رو رو کے ہون آنسو بھی نہیں پہ نکل دے، سنگ بھی بہ گیا ہے تو پھر آ کے میرا صبر ہی ہے، اینو صبر نہیں۔ صبر یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا، کوئی بات میں اللہ تیرے رب ہوں، تے راضی ہوں، حتیٰ کہ جنازے اٹھ گئے پھر بھی زبان سے اف نہیں نکلا، آنکھ سے آنسو ضرور نکلے ہیں، جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن زبان خاموش ہے، دل اپنے رب پہ راضی ہے۔ یہ سب نہیں کھانا ملا کوئی بات نہیں، صبر۔ بڑے بڑے لوگ جب یقین اور صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے پھر وہ سائل بن جاتے ہیں، ہر کسی سے سوال کرتے ہیں، ہر کسی کو منگ دے تے بعض وہ بھی نے مردے مر جاندے نے، فاقیاں وچ رہ جاندے نے، پر کسی کو منگ دے نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ والخاشعین والخاشعات، اپنے رب کے سامنے جھکنے والے مرد، اپنے رب کے سامنے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، جدو کو جایا تھوڑا جاتے۔ راشد یہاں موجود ہے، یہ بھی میرا شاگرد بھی ہے، دوست بھی ہے، اس بندے میں یہ صفت میں نے دیکھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی تنخواہ میں سے دیتا رہتا ہے، یہ بندہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئے تو اگر میری وجہ سے کسی کی ضرورت ما تحت الاسباب پوری ہو تو یہ فضل ہے میرے رب کا، میرا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور سب سے مرکزی بات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرن والے مرد تے حفاظت کرن والی عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے مرد جی تے اللہ نو یاد کرن والی عورتاں، یاد کرن تو مراد اللہ دا قرآن پڑھن والے مرد تے اللہ دا قرآن پڑھن والی عورتاں، کیونکہ ذکر سے مراد کتاب و ذکر یعنی قرآن ہے۔ ذاکرین مرکزی معنی اس کا اللہ کا قرآن پڑھنے والے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن، سب سے بڑی نصیحت اللہ کا قرآن۔ قرآن پڑھنے والے مرد، قرآن پڑھنے والی عورتیں، اور کثرت کے ساتھ زیادہ کثیرا والذاکرات، اللہ فرماتا ہے اعد اللہ لہم، مہیا کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے، ایک تو مغفرتن، بخشش ہے، او کمیاں رہ گئیاں نہیں چل میں معاف کیتا،
او کتائیاں رہ گئی نہیں میں معاف کیتا، غلطیاں ہو گئی نہیں میں معاف کیتا، بڑے بڑے جتن ہوئے نہیں میں معاف کیتا، کمیاں ہو گئیاں تیرے کولوں میں معاف کیتا، تو رجوع کیتا تے میں معاف کیتا، تو میرے وال پلٹیا تے میں گناہ تیرے کولوں دور کر دیتے، تو میرے وال پلٹیا تے میری رحمت تیرے وال پلٹائی، تو میرے وال ہویا تے میں تیرے وال ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے جماعت کے مرکزی خطیب ہیں، ان کے بیٹے کی ایک پوسٹ میں نے پڑھی۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ابا جی سے کہا کہ دور بدل گیا ہے، آپ کے زمانے میں موبائل نہیں تھے، جب آپ چھوٹے تھے جوان تھے، تو اب موبائل کا وقت زمانہ ہے، واٹس ایپ پہ گروپ بنے، جماعتی کام بھی ہم کر سکتے ہیں، تو یہ موبائل رکھ لیں آپ۔ کہتا میں نے اصرار کیا، ابا جی نے رکھ لیا۔ پھر وہ پروگراموں پہ بیانوں پہ کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سنائیں موبائل کا طریقہ کوئی سمجھ آیا ہے؟ آکھن لگے ایک گل تیرے موبائل نے مینوں سمجھا چھڑی ہے جیڑی بڑے عرصے تو مینوں سمجھ نہیں سی پی ہوندی، نکتہ میرا حل کر چھڑے۔ کیوں کی؟ انہوں نے کہا واٹس ایپ تے میں ایک چیز ویکھی ہے کہ جیڑا بندہ ڈیلی رابطے چ رہندا ہے سب تو اتے رہندا ہے، جوں جوں رابطہ کٹدا جاندا ہے تے او دی لسٹ وچ پیچھے جاندا ہے، ایک دن آندا ہے کہ وہ بالکل لبنا پیندا کدھر گیا ہے، غائب ہو جاتا۔ واٹس ایپ نے مینوں یہ سمجھایا ہے کہ جتنا بندہ اللہ نال رابطے چ رہندا ہے تے اتے رہندا ہے، جنہ وہ پیچھے ہٹدا جاندا ہے تے او اللہ دی رحمت کولوں بھی پیچھے ہٹدا جاندا ہے۔ جی اے گل مینوں ایک سمجھ آئی۔ ویکھو نا علماء وہ انہاں چیزاں دے وچوں بھی حکمتاں رب دیاں سمجھ جاندے۔ ہاں تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، وہ اتھوں بھی اپنے مطلب دی گل کر لیندے۔ تے جیڑے رب نو یاد کردے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا بن تے صحیح تے میں تیرا بن۔ دیکھو آفر ہے پیو پتر نو آندا میرے نال لگ جا تے میں تیرے نال، تے پتر سوچدا آندا ابا جی نال لگیاں لب جانی کچھ ہے، تے اللہ بھی پیا کہندا میرے ال آ تے میں تیرے ال، تے جدے ال اللہ جدے نال ہو جائے مینوں دسو نو گھاٹا ہے کوئی کسے پاسے؟ جنہ اچھی نہیں اسی کہنے ہیں انہ اسی کلاس تو دور ہاں۔ کچھ دکاندار سن تے انہاں ترجمے دی کلاس شروع کی تھی، تقوی بھی نواں سی، 4 دن تے وہ آندے رہے قرآن پڑھدے رہے۔ پھر ایک دیہاڑا انج ہویا کہ انہاں نو ٹھنڈ لگن لگ پئی، سردی ایمان تے غالب آ گئے۔ انہاں کہا دھنداں بڑیاں پیندیاں جے، ٹھنڈ بڑی جے، تے اے کو مہینہ کڈ نہ لویے۔ وہ جو مہینہ کڈیا پھر 1 2 3 4 پھر نکل دے رہے نے مہینے۔ ہن اسی پیچھے پیچھے تے اگے اگے، ہن انہاں نوں گرمی لگدی ہے، ادو سردی لگدی ہے۔ اصل دے وچ کھنجیا بندہ پھر دور جا پیندا۔ اج نیت کر لو، نیت کر لو کلاس دوبارہ شروع کر دے، برکتاں بڑیاں نے دے، رحمتاں بڑیاں نے دے۔ اللہ تعالیٰ عملاں دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو سنیا جو سنایا اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دل نہیں کر رہا تھا